بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ ایک شعر ہے جو میں احباب کو سنانا چاہتا ہوں۔ لکھنے والے نے تو یوں لکھا تھا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے ہیں جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے۔ لیکن میں اس شعر کو کچھ حالات کی مناسبت سے اس طرح پڑھوں گا کہ امیر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے ہیں جن کے سبب انہی نجد کے لونڈوں سے دوا لیتے ہیں۔ میں یہاں پر کہنے کو میرے پاس کئی باتیں ہیں اور کرنے کو کئی سوال ہیں، لیکن مختصراً میں ایک چھوٹا سا سوال ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے امیر محترم کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اگر جان کی امان پاؤں تو۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرو، کوئی شرعی سوال کرو، تو ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ آپ کے خلاف اٹھتا ہے، آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ کے خلاف یہ جو فیس بک کے مفتی ہیں وہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار شروع کرتے ہیں، حالانکہ سوال کی نوعیت کو نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی شرعی سوال ہو یا دیگر کوئی سوال ہو تو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی اخلاقی طور پر جواب دیا جائے یا کوئی اچھا جواب اس کا پیش کیا جائے، تو غیر اخلاقی حرکات اور غیر اخلاقی کام جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس واسطے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال با ادب و با عزت و با احترام امیر محترم کی بارگاہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں گستاخ رسول کے خلاف ایک بہت بڑا مارچ TLP کی زیر اہتمام ہوا، تو بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کر کے گستاخ رسول کے خلاف کوئی بلند آواز ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا گستاخ رسول کے خلاف ایک ہی بیانیہ ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ تو اصل میرا سوال یہ ہے کہ اچھا ہے، یہی بیانیہ ہونا چاہیے گستاخ رسول کے خلاف کہ من سب نبیا فاقتلوہ، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی بیانیہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے پوچھنا یہ تھا، سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو من سب نبیا کے اندر من ہے، اس من کے اندر، اس من کی جو تعمیم ہے، اس میں کون کون آتا ہے؟ یعنی یہ من کسی خاص قسم کے بندے کے لیے ہے یا ہر عام اور خاص کو یہ شامل ہے؟ یعنی اس کی جو تعمیم ہے، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ کہ پاکستان کے اندر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، یا جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یا صرف فرانس کے لوگ یا جو انڈیا کے لوگ ہیں یا جو ہالینڈ کے لوگ ہیں یا برطانیہ کے یا دیگر ممالک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہی اس میں شامل ہیں، یا یہاں کے لوگ بھی شامل ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں تو ظاہری بات ہے، من ہے تو من تو عام ہے، اور عام جو ہے وہ سب کو شامل ہے۔ لیکن اگر آپ کا عمل دیکھا جائے تو آپ نے اس عام سے بعض کو خاص کر لیا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ ہمارا بیانیہ ہے گستاخ رسول کے خلاف، اور ادھر آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ فرانس کے گستاخوں کو تو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، انڈیا کے گستاخ کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر ڈیلی بیس پر جن کو نیند ہی نہیں آتی تب تک جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بری بات نہ کہہ لیں، تب تک وہ سوتے ہی نہیں، ان کا کوئی جلسہ مکمل ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لحاظ سے پھر آپ کا کیا بیانیہ ہے؟ ان کو آپ نے کیسے اس حدیث سے نکال کے خاص کر کے الگ کیا ہے؟ سمجھانے کی بات یہ ہے، اور میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں، اور حالانکہ یہ معاملہ جذباتی ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی میں ذرا دلیل سے بات کر رہا ہوں تاکہ سننے والے احباب کو سمجھ آئے کہ فرانس کے گستاخ جو ہیں وہ گستاخ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے شائع کیے، اور انہوں نے ان سیاہی کی لکیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دے کر سرکار کی گستاخی کی ہے، تو ہم نے ان کے قتل کا مطالبہ کیا، ان کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا، اور ہمارا بنتا بھی ہے اور ہمارا حق ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جو ان سے بڑے گستاخ ہیں، کیونکہ وہ تو صرف لکیروں کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کھڑے ہو کر 6 فٹ کا بندہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں،
تو اگر ان سیاہی کی لکیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دینا، ان تصویروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دینا یہ گستاخی ہے، تو 6 فٹ کا بندہ اگر کھڑا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہے یا خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہے تو کیا یہ گستاخی نہیں؟ یقیناً ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ لوگ ہیں جو روزانہ کی بیس پر اپنے جلسوں کے اندر، اپنے جلوسوں کے اندر، اپنی نجی محفل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک یہ اعلیٰ حضرت کو گالی نہ دے لیں، داتا صاحب کے مزار کو شرک کا اڈا نہ کہہ لیں، اور اپنی ہر مجلس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناتے ہیں، تو کیا یہ منصبہ نبیین کے اندر شامل نہیں؟ کیا ان کا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دینا یہ سب و شتم نہیں؟ اور اگر یہ ہے اور واقعی ہے تو پھر آپ کے بیانیے کا اس موقع پر کیا بنے گا کہ جب آپ حافظ سعید کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کر خود جو ہے وہ حافظ سعید کی تعریفوں کے پل باندھ دیں اور حافظ سعید کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر جفیوں والے معاملات کریں۔ یہاں پر سبا نبیین جو ہے، فقتلوہ جو ہے، وہ کدھر جائے گا؟ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی بارگاہ میں یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ رویہ غلط رویہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کریں، اور اس حدیث کو سمجھیں، اور اس کا اگلا حصہ اور اس کا پچھلا حصہ دونوں کو سمجھیں کہ من سب اللہ فقتلوہ، یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے، اور یہ آپ نے پڑھ کے کبھی نہیں سنایا۔ کیوں؟ کیونکہ سب اللہ والے جو لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کا بھی ووٹ کرین پر آ جائے، اور سبا صحابین والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ووٹ بھی کرین پر آ جائے، تو اس واسطے آپ نے ان کے خلاف بیانیہ تو کیا کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ سو یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس من کی تعمیم جو ہے وہ صرف پاکستان کے باہر والے لوگوں کو شامل ہے، یا یہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، اور ابھی میں باتیں کروں تو باتیں تو بہت ساری ہیں، ابھی تو ان کے دامن سے اہل سنت کا خون نہیں دھلا، ابھی تو وہ شرک کے فتوے جو انہوں نے اہل سنت کے خلاف دیے وہ ان کے ہاتھوں میں ہیں، ابھی تو عباس قادری اور سلیم قادری کا خون تازہ ہے، ابھی کیسے کھڑے ہو کہ ہم کسی سے یہ برداشت کریں کہ وہ کہے کہ حافظ سعید جیسے رجال مائیں تیار کریں؟ کب سے یہ لوگ رجال بن گئے؟ یہ دہشت گرد ہیں، اہل سنت کو انہوں نے قتل کیا، اہل سنت کو انہوں نے مشرک قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گستاخ ہیں، اور جیسا بیانیہ آپ کا فرانس کے گستاخوں کے خلاف ہے، ہمارا فرانس کے گستاخوں کے خلاف ہے، انڈیا کے گستاخوں کے خلاف ہے، ویسا ہی بیانیہ ہمارا ان کے خلاف ہے، اور آپ سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا بھی بیانیہ ان کے خلاف ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور امید یہ کرتا ہوں کہ میرے اس سوال کو لے کر کوئی گرمی یا سردی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا کوئی مناسب جواب دیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے ٹی ایل پی کے اندر کئی علماء موجود ہیں، کئی عقل مند احباب، دانش مند احباب موجود ہیں، تو ان سب سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان میں سے شاید ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی امیر محترم سے اس کی وضاحت کروا کے مجھے بتا دے۔ سو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بہتر سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔